وہ کسی عورت کا دودھ نہ پی. حضرت آسیہ نے فرعون کی بیوی نے اپنے گھر میں تو رکھ لیا مگر دودھ پلانے والی تو چاہیے نا. اب مصر سے دائیاں بلائی گئی, ایک ایک کر کے بہت ساری دائیاں آئیں. حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہ پی. اب فرعون بھی پریشان, حضرت آسیہ بھی پریشان کہ دودھ تو پلانا ہے بچے کو. اب اتنے میں کیا ہوا کہ دائیوں کے ساتھ آپ کی جو بہن تھی نا وہ بھی دیکھنے چلی گئی کہ ہوتا کیا ہے. صورتحال دیکھ کر انہوں نے کہا میں تمہیں ایک ایسے گھر کے متعلق بتاؤں, ایک عورت ہے اس کو بلا لو, وہ یہاں آئے گی نا تو انشاءاللہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے. ماں تھی وہ. اب انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ میری ماں ہے اور حضرت موسیٰ کی بھی ماں ہے. تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے لاؤ کون ہے وہ عورت. جیسے ہی آپ کی والدہ آئیں, اللہ اکبر, حضرت موسیٰ جو ہیں وہ فرعون کی گود میں ہیں اور رو رہے ہیں. فرعون بڑی کوشش کر رہا ہے کسی طرح خاموش ہو جائیں, لیکن جب والدہ تشریف لائیں ماں کی خوشبو سونگی حضرت موسیٰ کو قرار آ گیا. ابھی تو کمرے میں داخل ہوئی ہیں اور حضرت موسیٰ گود میں جو ہیں وہ خاموش ہو گئے ہیں, ریلیکس ہو گئے ہیں. اب جیسے ہی ماں نے گود میں لیا, اللہ اکبر, حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا. اب ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ. فرعون کہتا ہے بتاؤ تم ہو کون, تمہارا اس بچے سے تعلق کیا تھا؟ تو بڑا ذہین, خدائی کا دعویٰ کیا تھا, ظالم بھی بڑا تھا. کہتا تمہارا اس بچے سے کیا تعلق ہے؟ سارے شہر کی عورتوں کا دودھ نہیں پیا اور تمہارا دودھ کیسے پی لیا اس نے؟ بڑا خطرناک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اب آپ کی والدہ کی ذہانت دیکھیں, کیسا شاندار. تفسیر قرآن میں واقعہ لکھا ہے. جواب کیا دیا آپ کی والدہ نے؟ آپ کی والدہ کہتی میں ایک عورت ہوں, پاک صاف ہے, میرا دودھ خوشگوار ہے, جسم طیب ہے, اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے, میرا دودھ پی لیتے ہیں. ایسا نفیس بچہ ہے. یہ نہیں کہا میں اس کی ماں ہوں اور یہ بھی نہیں کہا ماں نہیں ہوں. کیا خوبصورت جواب دیا, جن بچوں میں نفاست ہے وہ میرا دودھ پی لیتے ہیں. اللہ اکبر. فرعون نے کہا ایسا کرو پھر یہ بچہ تم ہی لے جاؤ, اپنے گھر پہ پالو, گھر جا کر دودھ پلانا. اللہ اکبر. ماں اپنے لختے جگر کو گھر لے آئی. اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. رب نے وعدہ فرمایا تھا گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں, بچہ واپس لوٹائیں گے. یہ ہے میرے رب کی شان. جب رب حفاظت فرماتا ہے تو شیطان کے چنگل سے, فرعون کے چنگل سے, ظالم کے چنگل سے بھی نکال لاتا ہے. اصل چیز بھروسہ ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو رب پر بھروسہ تھا. بچہ پانی کے حوالے کیا, اللہ نے فرعون کے گود سے اٹھا کر اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ میں گود میں عطا فرما دی. کیا واقعہ ہے سیکھنے کو. بندہ کہتا ہے نا یار اب پھنس گیا, اب نکل نہیں سکوں گا, اب مسئلہ حل نہیں ہوگا, اب ٹینشن دور نہیں ہو سکتی, ایسا بڑا پرابلم آ گیا ہے کوئی حل نہیں کر سکتا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مایوسی کی باتیں نہ کیا کرو, ٹینشن میں نہ آیا کرو, اللہ پر بھروسہ رکھو. آج میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا. آج جو میں نے واقعہ شروع کیا ہے حضرت جزعیل کا, اس واقعے کو سننا, اللہ کی قسم اللہ نے قرآن میں ہی ہمیں ایک وظیفہ دے دیا ہے اور وہ کمال کا وظیفہ ہے. اگر میرا کوئی بھائی یا ٹینشن میں بیٹھا ہے, کاروباری پرابلم ہے, فیملی پرابلم ہے, بیماری کا مسئلہ ہے, واٹ ایور کلیمٹی اینڈ پرابلم یو ہیو, آج غور سے سنو. ایک تو اس واقعے سے سبق لے لو کہ اللہ چاہے تو کیا کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرے رب نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا. ماں سے کیا ہوا جو وعدہ تھا, ماں کو وہ بچہ واپس عطا فرمایا. اب کیا ہوا, حضرت موسیٰ روز ماں کا اور ماں حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے فرعون معاوضہ بھی دیتا تھا. کمال دیکھو, ماں تو ویسے بچے کو خوشی خوشی دودھ پلا رہی ہے. فرعون روزانہ سونے کی ایک اشرفی بھجواتا تھا, روز دودھ پلانے کی ایک اشرفی انعام میں ملتی تھی. اب دودھ چھوٹنے کا وقت آ گیا. اب فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو واپس کرنا. ماں آئی اور حضرت موسیٰ کو واپس دے دیا. اب ماں کی جس کو کہنا یقین اسٹرانگ ہو گیا تھا کہ اب تو یہ رسول بھی بنیں گے, کیونکہ جو پہلا وعدہ تھا نا قرآن میں, جو وعدہ آپ نے سنا کہ اس میں گھبرانا نہیں, ڈوبے گا بھی نہیں, بچہ واپس بھی لوٹائیں گے اور رسول بھی بنایا جائے گا. تو یقین تھا کہ میرا بیٹا تو بڑی شان والا ہے. اب دودھ بھی پلا لیا, اطمینان بھی ہو گیا, عمر بھی زیادہ ہو گئی. حضرت موسیٰ کو حوالے کر دیا فرعون کے گھر میں. اب وہاں پرورش ہو رہی ہے. اب کیا ہوا, ایک بار فرعون نے حضرت موسیٰ کو گود میں لی, عمر مبارک بڑی ہو گئی, تو حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑی اور اسے تماچا مارا بھرے دربار میں. خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. فرعون کو بڑا غصہ, یہی بچہ لگتا ہے مجھے, اس کو پھر قتل کرنا ہے. پھر اس کا ارادہ قتل کرنے کا ہو گیا. حضرت آسیہ پھر آئیں اور کہا کہ کیوں, تمہیں کیا ہو گیا ہے, بچہ ہے, بچے کو کیا پتا ہوتا ہے. اچھا تم ایسا کرو, تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بچہ ہے, ایک ایکسپیرینس کرتے ہیں. کیا ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ اب ایکسپیرینس یہ ہوا کہ ایک تھال لایا گیا, اس میں ایک آگ کا انگارہ رکھا گیا اور ایک طرف یاقوت موتی رکھا گیا. اور اب دیکھا, یہ بتانا تھا کہ دیکھو یہ کیا اٹھاتا ہے. اگر یہ نارمل بچہ ہے تو انگارے کو اٹھا لے گا, اور اگر واقعی بڑا ہوشیار اور ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز ہے تو یہ موتی کی طرف ہاتھ اٹھائے گا. اب تھے تو اللہ کے نبی, چنے ہوئے بندے تھے, آپ نے ہاتھ موتی کی طرف ہی بڑھا, مگر فرشتہ آیا,
اور اس نے ہاتھ پکڑ کر انگارے کی طرف، اور آپ نے انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا جس سے آپ کی زبان مبارک، اور اس کی بنا پر موسیٰ علیہ لکنت بھی پیدا کی۔ اب مجھے آپ بتائیے، میں نے ابھی تک آپ کو، حالانکہ یقین کریں میں ساری رات بیان کرتا رہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہیں، اللہ اکبر، اتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، اتنی طویل آپ کی داستان ہے، اور یہ ساری داستان قرآن میں مختلف پاروں میں رب نے بیان فرمائی ہے۔ مگر ہم بتائیں کہ ہم قرآن پڑھیں تو کتنے پیارے پیارے واقعات اور کیسے ہسٹوریکل واقعات ہمیں پڑھنے کو ملیں گے، اور اللہ کی قدرت پر یقین کتنا مضبوط ہوگا۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ظالم جانتا تھا کہ میں نے کتنی بار کوشش کی ان کو زیر کرنے کی، یہ زیر نہیں ہوتے، اللہ انہیں بچا لیتا ہے، پھر بھی یہ ان پر ایمان۔ اور حضرت جزئیل جو فرعون کے کزن تھے وہ دیکھ رہے تھے، آخر کار ان کو رہا نہیں، ایمان چھپایا ہوا تھا، مگر جب اب قتل کی سازش ہونے لگی تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب بڑے دربار میں تقریر کی۔ اب وہ تقریر کیا تھی؟ حضرت موسیٰ کی حمایت میں فرعون کا کزن، ان کو پتا تھا کہ اب مجھے چھوڑیں گے نہیں، مگر ان کو بھی یقین تھا، حق بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ فرعون کو اور اس کے درباریوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، حضرت نوح کی، حضرت ہود کی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے حالات کے بارے میں بتایا، انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا دور نبوت یاد دلایا۔ انہوں نے کہا دیکھو یہی مصر ہے جہاں حضرت یوسف کا دور حکومت بھی رہا، یہ وہی بات کر رہے ہیں جو حضرت یوسف کیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اے فرعون اور فرعون کی قوم تم سارے کلمہ پڑھ لو، ایمان قبول کر لو، اللہ پاک کے عذاب سے پناہ مانگو، جنت کے رستے پر چلو۔ حضرت جزئیل نے لمبی تقریر کی، اللہ کریم نے پارہ 24 سورہ مومن میں اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت جزئیل نے جو تقریر کی وہ ساری بات بیان فرمائی، مگر ان ظالموں کو پھر بھی عقل نہیں۔ انہوں جواب میں کیا کہا سنو، وہ کہتے ہیں، وہ بھی قرآن میں موجود ہے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو جلد ہی تم وہ یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ یعنی وہ کہنے لگے اے فرعون کے ساتھیوں میری بات مان لو، اگر نہیں مانو گے نا تو جب اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب تمہیں لپیٹ میں لے لے گا، تب تمہیں میری باتیں یاد آئیں۔ اس پر فرعون اور اس کے وزیروں اور مشیروں نے حضرت جزئیل کو دھمکی دی کہ تم نے ہمارے دین کی مخالفت کی ہے، ہم تمہارے ساتھ بھی بڑے برا پیش آئیں گے، تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب حضرت جزئیل نے جو جملہ کہا، اب ذرا سنیے، میرا جو آج بیان کا مین موضوع ہے نا، جو میں آج آپ کو ایک قرآنی وظیفہ دینا چاہتا ہوں، ٹینشن سے ریلیکسیشن کا وظیفہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت جزئیل نے جو جملہ کہا، کمال دیکھو، آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، حالانکہ آپ فرعون کے قوم کے تھے، مگر اللہ کریم نے اس جملے کو قرآن پاک میں شامل فرمایا ہے۔ اب وہ کہا کیا انہوں نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، دھمکی دی نا، نہیں چھوڑیں گے، تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے، تمہارا نام مٹا دیں گے۔ جواب میں اس اللہ کے بندے نے جواب کیا دیا، کہتے میں اپنے کام اللہ کو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ حضرت جزئیل نے ایسا ہی کیا، اللہ کو اپنے کام سپرد کر دیے۔ اللہ کریم نے آپ کی حفاظت کیسے فرمائی کہ فرعون کسی دربار سے تو چلے گئے، پہاڑ پر جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ فرعون کے سپاہیوں نے، فرعون نے کہا جاؤ پکڑو جا کر، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ سپاہی گئے تو دیکھا شیر اور چیتے ان کے ارد گرد پہرا دیے ہوئے۔ اللہ نے ان خونخوار جانوروں کو بھیج دیا جو لوگوں کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں، مگر جب یہ منظر دیکھا فرعونیوں نے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ واپس آ گئے۔ تو پتا چلا مدعی لاکھ برا چاہے تو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم اس آیت کو جو ہے نا اب یاد اور اس کا لطف لو، اس کی فیلنگ محسوس کرو۔ جب آپ پریشان، جب آپ کو لگے نا کہ سب ختم ہو گیا، اب میں پھنس گیا ہوں، بعض اوقات کہ یار ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ اس سے کیسے نکلوں گا، ڈاکٹر نہیں منع کر، بیماری ایسی ہو گئی ہے، گھر میں جھگڑا ایسا ہو گیا کہ اب طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے، ارے جناب قرضہ اتنا بڑا چڑھ گیا کہ نکلوں گا کیسے، معاملہ دشمن اتنے ہو گئے کہ بچوں گا کیسے، کچھ بھی پہلے اللہ کو سونپ کر تو دیکھو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کبھی آنکھیں بند کر کے یہ آیت اور سوچو اب کہہ کیا رہا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، میں اپنی ساری چیزیں اپنے رب کیا فرماتا ہے، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ بندوں کو وہ دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ جو ہو رہا ہے نا وہ دیکھیم ہے، وہ میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا۔ ہمارا پرابلم یہ ہمیں سب پر رب پر
ہم سمجھتے فلاں منسٹر سے تعلق ہوگا نا تو کام ہو جائے، فلاں کے پاس جاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی سیٹ ہوگی نا میرے پاس تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، کسی علاقے کا چودھری بن جاؤں گا، کسی انجمن کا صدر بن جاؤں گا، یا اتنا بینک بیلنس ہوگا نا تو پھر بچے بھی سخی رہیں گے، اتنے پیسے بنا لوں اس کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے جب تک یہ معاملات ہوں گے، جب سارے کام حل ہو جائیں گے۔ یہ ہماری بھول ہے۔ یاد رکھو اگر پیسے سے خوشی خریدی جاتی ہوتی نا تو کوئی امیر وہ پریشان نہ ہوتا، کوئی مالدار ٹینشن میں نہ ہوتا۔ ارے یہ پیسہ خوشی نہیں دیتا، رب چاہے تو خوشی ملتی ہے، رب چاہے تو سکون ملتا ہے، اللہ چاہے تو صحت ملتی ہے۔ لوگ کہتے یار پیسہ ہو بڑی بڑی بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ نہیں جناب، آپ کی بھول ہے۔ آپ دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل لے لیں، دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر لے لیں، کروڑوں روپے خرچ کر لیں، لیکن اگر آپ کے نصیب میں شفا نہیں تو شفا نہیں ملے گی۔ یہ بات بڑی اچھی طریقے سے ہمیں کرونا وائرس نے سکھا دی۔ لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا سے کرونا وائرس میں جس طرح مبتلا ہوئے اور ہم نے اپنے سامنے جنازے اٹھتے دیکھے، اربوں پتی لوگ تھے، مجھے کالز آئیں، ارے بھائی ہاسپٹل بتا دو، پیسے جتنے خرچ ہوں گے ہم کر لیں گے، ہمارے والد کو بچا لو۔ لیکن جب وقت آ گیا تو کوئی کسی کو نہ بچا سکا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیسوں سے شفا نہیں ملتی۔ اور خدا کی قسم میرا رب چاہے نا غریب آدمی ہو، بیمار ہو جائے، ڈاکٹر منع کر دیں، اللہ چاہے تو صبح اٹھے تو بغیر بیماری کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ شفا دینے والی ذات رب کی ذات ہے، اللہ پر بھروسہ تو کرو نا۔ ہمارا یہی پرابلم ہے۔ اس قرآنی واقعے سے توکل کو لے کر اللہ سے دوستی سیکھ کر جاؤ، اللہ سے محبت کرنا سیکھ لو۔ ہمیں لگتا ہے بہت لگے گا آپ کو کہ نہیں یار نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھ، آپ نے گھر میں چونٹیاں دیکھی چھوٹی چھوٹی، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چونٹی کبھی کبھی ایک لائن میں سفر کرتی ہے۔ آپ کبھی اس چونٹی کے آگے کوئی سیب رکھ دیں، ٹھیک ہے، پھل رکھ دیں، کوئی بھی سیب رکھ دیں، کیا ہوگا؟ چونٹیاں رک جائیں گی کیونکہ وہ سیب کو نہیں ہٹا سکے، چھوٹی سی ہوتی ہے۔ اچھا چونٹی کے لیے سیب کیا ہے؟ پہاڑ بن جاتا ہے، اس کو پہاڑ لگتا ہے، وہ رک جائے گی، راستہ ٹرن کر لے گی۔ اگر آپ اسی سیب کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں اب کیا ہوگا؟ راستہ کلیئر ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا، چونٹی کے لیے کیا تھا؟ وہ سیب، پہاڑ۔ آپ کے لیے کیا تھا؟ سیب، آپ نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیا۔ اب ذرا اپنی مصیبت، آپ کو لگ رہا ہے بہت بہت ٹینشن ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سچی بات، یہ تمہارے لیے پہاڑ ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے مالک کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے کن کہنا ہے فیکون ہو جانا ہے۔ ارے مجھے اور آپ کو لگتا ہے میں نہیں نکل سکتا، میرے رب نے اشارہ فرمانا ہے، رب نے رحمت کی نگاہ فرمانی ہے اور مسئلے حل ہو جانے ہیں۔ پکارو تو صحیح اسے دل سے، عرض تو کرو اس کی بارگاہ میں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں۔ میں تھک گیا، میں ہار مانتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں مالک، میں نے بڑی کوشش کر لی، میں نے بڑے راستے نکال لیے، میری اوقات کچھ نہیں، سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے کریم، اب تو چاہے گا تو میری مشکل حل ہونی ہے۔ کبھی اکیلے میں آنکھیں بند کر کے اللہ کی رحمت کا تصور جما کر کبھی اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے تیرا بندہ کس حال میں ہے، تیرا بندہ کس تکلیف میں ہے، تیرا بندہ کس بے قراری میں ہے۔ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ آپ جب چھوٹے ہوں گے، پریشان ہوں گے، رات کو نیند نہیں آتی ہوگی، آپ پریشان ہو کر اپنی ماں کے پاس گئے ہوں گے، ماں سو رہی تھی، ماں کو کہا ماں میں پریشان ہوں، میرے ساتھ یہ ٹینشن ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ آنکھوں میں آنسو لے کر جب ہم ماں کے پاس گئے، سچ بتاؤ ماں کروٹ بدل کر ماں سو گئی کہ بیٹا تیرا کام تو جان؟ نہیں، ماں بھی اٹھ گئی، ماں نے سینے لگایا، ساری رات دعائیں دیتی رہی۔ جو